سنا تو ہوگا کہ عباس نے خط کھینچی ہے. کہاں بھیا حسین سنا ہے؟ فرمایا میں حسین ابھی جنگ نہیں چاہتا، مصلحت نہیں ہے کہ ابھی لڑا جائے. کہا حسین پھر آپ کی مرضی کیا ہے؟ کہ میرا دل ہم خیمے ہٹا دیتے ہیں، ابھی لڑنا حسین نے نہیں ہے. بی بی زینب نے فرمایا حسین پریشانی کس بات کی؟ آج تک عباس نے آپ کو نہ کہا ہے. بولتے ہیں کہ عباس خیمے ہٹا دو. فرما زینب میں بھی جانتا ہوں عباس نے نہ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے. کیوں بھیا حسین؟ کہ زینب یاد ہے جب حسن کا جنازہ لے کر جا رہے تھے ظالموں نے تیر پھینکے تھے، بدن تیروں سے چھلنی، کفن خون سے رنگین، اتنا جلال تھا قمر بنی ہاشم میں. تلوار نکالی، میں نے کہا باز یہاں جنگ نہیں کرنی. کہ مولا آپ جنگ سے کیوں روک رہے ہیں؟ کہ باز یہاں نہیں، جنگ کربلا میں ہوگی. کہ روک کیا میرا شعر؟ کہ مدینے میں اس لعین دربار میں مجھ سے بیعت طلب کی، بے احترامی کی. عباس تلوار نکال کے اندر آیا کہ مولا ابھی حکم دو، سر قلم کر کے قدموں میں رکھوں. میں نے پھر عباس کے ہاتھوں کو تھاما. عباس یہاں نہیں، کربلا. کرو کیا؟ کہ زینب یاد ہے حر نے راستہ روکا تھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، کتنا جلال تھا عباس کو. پھر تلوار نکالی، پھر میں نے روکا. عباس یہاں نہیں، کربلا. کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، کیا کہہ کر اپنے شعر کو روکوں، کہیں دل نہ ٹوٹ جائے. شریکت الحسین نے کہا حسین آپ جائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں. کہ فضا میرے عباس کو تو بلاؤ. یہ فضا کہتی ہیں خط کھینچ کے عباس کبھی دائیں چل رہے ہیں کبھی بائیں چل رہے ہیں، بڑے غیظ و غضب میں تھے. میں نے وہاں سے آواز دی آقا، کہ جیسے سنا کہ خیام سے آواز آئی، سمجھ گئے شاید بی بی کا بلاوا ہے. کہتے ذمہ داری اصحاب کو دے کے خیموں کی طرف آگے بڑھے. کہتی جب آئے تو آستینیں پلٹی ہوئی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں غیظ و غضب کی لالی تھی. میں نے کہا آقا علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے. کہتے اتنا سننا تھا تو جلدی جلدی سے اپنی آستینوں کو سیدھا کیا، اپنی پیشانی سے پسینے کو پوچھا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کی لالی چلی جائے. تلوار کو نیام میں ڈالا، خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کہا آقا زادی عباس کو بلایا؟ کہ جی عباس خیمے میں آؤ. کہ زانو ادب لگا کے جس طرح کوئی نماز میں بیٹھتا ہے نا، قد رشید عباس زانو ادب لگا کے بہن کے سامنے بیٹھے، سر جھکایا ہوا ہے. جی آقا زادی. کہ عباس سنا ہے خط کھینچیے، دشمن کو للکارا ہے. کہ جی بیوی میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت کہ آپ کے خیمے تک آئے؟ عباس مر نہ جائے کہ یہ دن عباس پر آئے. ہاں عباس تیرے ہوتے ہوئے کیا ہوگا؟ عجیب، میں نے پرسوں ایک روایت پڑھی، کہتے جب علی اکبر شہید ہو گئے نا تو امام حسین نے بچوں کے خیموں کی جگہ بدلی. بیبیوں کے خیمے اکھاڑے، بچوں کے خیمے اکھاڑے، اور سب خیموں کو عباس کے خیمے کے ساتھ لگا دیا تاکہ ان بیبیوں کو بھروسہ ہو، اس قلب کو کوئی قوت و طاقت ہو. کبھی بھی میرے ہوتے ہوئے. فرمایا عباس دیکھو میں جانتی ہوں تو نے دشمن کو للکارا ہے عباس، تو نے خط کھینچی عباس، لیکن حسین یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیمے ہٹا دیں، ابھی ہمیں جنگ نہیں کرنی. عباس میں جانتی ہوں تیری وقار ہے، تو نے دشمن کو للکارا ہے، تیری عزت کا سوال ہے عباس، تم خیمے میں بیٹھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں قاسم کو بھیج دوں گی، میں اون و محمد کو بھیج دوں گی، وہ خط بھی مٹائیں گے، وہ خیمے بھی ہٹائیں گے. اس پورے کام میں تم نے شامل نہیں ہونا کہ دشمن کے سامنے عباس تجھے شرمندہ ہونا پڑے کہ تو نے ہی للکارا تھا کہ میں نے خط کھینچی ہے، کسی میں ضرورت کے خط کو مٹا کر دکھائے. کہتے سنتے رہے. بی بی کہتی رہی، دلاسے دیتے رہی، میں اکبر کو بھیج دوں گی، میں قاسم کو بھیج دوں گی. جب بی بی کی بات تمام ہوئی کہتے عباس کھڑے ہو گئے اور اسی لہجے میں کہا بی بی اب
عباس ہوتا کون ہے؟ کہ آپ بار بار کہیں کہ عباس کی عزت، عباس کا وقار. عباس نے للکارا ہے کہ اگر میرا حسین چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے لکیر کو مٹاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے خیموں کو ہٹاؤں گا. آقا کشمیری کہتے ہیں کچھ زائر آئے کہ آقا کشمیری حضرت عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے، کچھ مزدور تو بھیجیں کہ ہم قبر کی مرمت کریں. آقا کشمیری نے کہا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا، قبر عباس کی مرمت کرنے میں اس کا حصہ بنوں گا. کہتے جب آئے سرداب میں گئے قبر اصلی، کہتے آقا کشمیری نے جورابیں اتاری، آستینوں کو پلٹا، مزدوروں کے ساتھ قبر کی مرمت کرنے لگے. ایک مزدور مرمت کرتے کرتے رک گیا. آقا کشمیری نے کہا کیا ہوا؟ تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا سوال؟ کہ جتنے ذاکر جتنے خطیب سب سے میں نے سنا ہے عباس کا قد بڑا تھا، اتنا بڑا تھا گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، پاؤں زمین پہ لگتا تھا. کہ میں سوچنے پہ مجبور ہوں جس کا قد اتنا بڑا ہو قبر بچے جتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آئے کشمیری کہتے ہیں میں خود پریشان ہوا، سوال تو جائز ہے. میں نے کہا 2-3 دن دو مجھے. کہتے بڑا کتابوں میں دیکھا، جواب نہ ملا. خواب میں امام زین العابدین کو دیکھا کہ کشمیری اب اگر کوئی پوچھنے آئے تو اسے بتا دینا میں جنازہ اٹھانے گیا تھا. پہلے یہ سوچو کہاں حسین کی قبر کہاں عباس کی قبر، اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ میں نے عباس کو حسین کے ساتھ کیوں نہ دفنایا؟ یہ مجھ سجاد سے پوچھو. جنازہ اٹھانے گیا تھا، لیکن جہاں جہاں جنازے کے نیچے ہاتھ ڈالتا تھا وہ بدن کا جز اوپر آ جاتا تھا. کہ بدن ٹکڑوں ٹکڑوں میں بدل چکا تھا. میں نے وہی گٹھڑی بنا کے ایک ننھی سی قبر عباس کے لیے بنا لی. یہ باب الحوائج ہیں. عباس زینب کی امید کا نام ہے، عباس سکینہ کی چاہت کا نام ہے. کہتی ہیں جب علم لڑکھڑانے لگا تو اس بچی نے کہا کہ چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو، بس ایک بار خیموں تک آ جاؤ. آج خدا کو اس باب الحوائج کا واسطہ دیں، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں حجت خدا پر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی بلند آواز سے وعلی حسین کی صدا گونجنی چاہیے. السلام علی حسین وعلی اولاد حسین
میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازوؤں کو چوم کر گایا عباس قدم کا سرا زہرے عباس میری کمر ٹوٹ گئے اکبر کا لاشا اٹھایا کمر نہ ٹوٹے قاسم کا لاشا اٹھایا کمر نہ ٹوٹے عجیب جملے ہیں کربلا کے عربی میں ہر چیز کے لیے ایک الگ الگ لفظ ہے راوی کہتا جب اکبر کا لاشا اٹھایا بکل حسین حسین نے بڑا گریہ کیا جب علی اصغر کا ننھا سا بدن ہاتھوں میں تھا بکل حسین حسین نے بڑا گریہ کیا جب قاسم کو سینے سے لگایا کہ اتنا روئے حسین غش کر گئے لیکن کہتا ہے جب عباس کے بدن پہ آئے یہ نہیں لکھتا کہ بکل حسین روئے لکھنے والا کہتا ہے صرخ الحسین حسین نے چیخنا شروع کیا بلند بلند آواز میں بکا کرنا شروع کے کہتے ہیں جیسے مولا نے چیخ و پکار شروع کے لشکر یزید نے ہنسنا شروع کر دیا پہلا جملہ کہا اٹھو عباس دیکھو یہ تیرے مولا پہ ہنس رہے ہیں یہ تیرے مولا کا مذاق بنا رہے ہیں بڑی محبت تھی بی بی زینب کو عباس خیمے میں آئے فرمایا مولا حسین اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جائے مولا چھوٹے چھوٹے بچے پیالے لے کے آتے ہیں میرا دامن پکڑتے ہیں امو امو چچا میں بڑی پیاس لگی ہے چچا تھوڑا پانی لا دو مولا قد ذاقت صدری میرا سینہ جکڑ گیا مولا مجھ سے رہا نہیں جاتا فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے تجھے کیسے بھیجوں ادب سے سر جھکایا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا مولا مجھے اجازت دے فرمایا عباس تو زینب کی امید ہے جا پہلے زینب سے اجازت مانگ
اگر میری بہن اجازت دیتی ہیں میں بھی نہیں روکوں گا. سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں آئے, زانو ادب لگا کے بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے. ابھی بات نہیں کی, بی بی زینب سمجھ گئے. فرمایا عباس میں جانتی ہوں کیوں آئے ہو, میں زینب تجھے روکوں گی نہیں, لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا, اللہ جانے پھر بات کرنے کو ملے یا نہ ملے. جی میری آقا زادی. فرمایا عباس شہر کوفہ تھا, حکومت بابا علی کی تھی. میرا قافلہ کوفے میں پہنچا. بابا نے کہا حسین رات ہونے دے, بازاریں بند ہونے دے, پھر میری بیٹیوں کے قافلے کو لانا. عباس سواریاں رکی رہی, رات ہو گئے, بازار بند ہو گئے. خود بابا میرے استقبال کے لیے آئے. اونٹ کی مہار کو تھاما, کوفے کی بازار سے ہماری سواریاں گزرنے لگی. عباس ایک مرتبہ بابا نے میری سواری کو روکا. مجھے کہا زینب بیٹے ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو, یہ کوفے کا بازار ہے. اب تصور کرو یہ زینب کسے سنا رہی ہیں؟ عباس غیرت خدا کا مظہر. عباس میری سمجھ میں نہیں آئے. سواری کچھ اور آگے بڑھی, پھر بابا نے روکے. پھر کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. بابا نے کہا غور سے دیکھو زینب یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں. عباس میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تیسری بار بابا نے سواری روکی. کہ زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. میں نے ہٹایا. مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. عباس اب میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا بیٹیوں کو بازار کیوں دکھا رہے ہیں, بیٹیوں کو چوک کیوں دکھا رہے ہیں؟ بازار دکھانا حسن کو دکھائیے, حسین کو دکھائیے. ایک مرتبہ میری سواری کو بٹھایا. بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عباس کبھی میری کلائیوں کو چومتے تھے, کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے. کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا, تیرے ہاتھوں میں رسیاں. یہی بازار ہوگا, تیرے ہاتھوں میں رسیاں, تیرے سر پر ردا نہیں ہوگے. عباس میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا بابا امام ہے, علم غیب جانتے ہیں, لیکن بابا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی زینب بیٹے, بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے. بابا نے کہا زینب حسن نہ رہیں گے,
حسین نہ رہیں گے۔ اب سنیں گے کیسے خدا حافظ کہا عباس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالے، رو کر کا خدا حافظ عباس اب میں زینب سمجھ گئے، میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب ہے، میری چادر چھلنے کا وقت قریب ہے، ماتم حسین